بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، علوم القرآن کے اس لیکچر میں ہم قرآن مجید کے اجزاء کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے آج کے اس لیکچر میں آیات کی ترتیب و تعداد، اسی طرح سورتوں کی ترتیب و تعداد اور اقسام کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید کے بنیادی طور پر دو اجزاء ترکیبی ہیں، ایک اس کی سور یعنی صورتیں اردو میں کہتے ہیں، اور دوسری اس کی آیات۔ آیات کا لفظ جمع ہے اور اس کی واحد ہے آیت۔ آیت قرآنی سورت کا ایک مخصوص اور مقررہ حصے کا نام ہے جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اکائی ہے۔ آیت کا لغوی معنی علامت، نشانی، معجزہ اور دلیل وغیرہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاحی طور پر آیت کلمات کے اس مجموعے کا نام ہے جس کا آغاز اور اختتام ہو اور وہ کسی صورت میں شامل ہو۔ جہاں تک آیات کی ترتیب و تعداد کا تعلق ہے، قرآنی آیات کی تقسیم اور ترتیب توقیفی ہے۔ لفظ توقیفی پہ غور فرمائیے۔ توقیفی سے مراد یہ ہے کہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اس ترتیب کو خود مقرر فرمایا۔ یعنی آج جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، جس قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جس قرآن مجید کو حفظ کیا جاتا ہے، جس قرآن مجید کو تراویح میں پڑھا جاتا ہے، یہ بعین ہی وہی ترتیب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی مقرر فرمائی تھی۔ اسی ترتیب کے ساتھ قرآن مجید لوح محفوظ پر موجود تھا۔ یہی وہ ترتیب ہے جس میں حضرت جبرائیل امین ماہ رمضان میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے اور حضور سے سنا کرتے تھے۔ یہی وہ ترتیب ہے کہ سینکڑوں صحابہ کرام جو قرآن کے حافظ تھے انہوں نے قرآن کو یاد کیا تھا۔ تو یہ ترتیب توقیفی ہے، یعنی جو نبی پاک نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر فرمائی تھی۔ صحابہ کرام نے جو کوشش کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں، وہ ترتیب نہیں تھی، بلکہ وہ قرآن مجید جو مختلف چیزوں پر لکھا ہوا بکھرا ہوا موجود تھا، اس قرآن مجید کو انہوں نے بین الدفتین یعنی ایک جلد میں جمع کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی ترتیب اللہ کے رسول خود مقرر فرما چکے تھے۔ جہاں تک آیات کی تعداد کا تعلق ہے، قرآن مجید کی آیات کی کل تعداد 6000 سے زائد ہے۔ اس میں اہل شام، اہل کوفہ، اہل مدینہ، اہل بصرہ کا کچھ اختلاف ہے کہ 6000 سے کتنا زیادہ ہیں۔ اگر ہم آج موجود جو قرآنی نسخے ہیں ہمارے پاس، ان کی تعداد کو، آیات کی تعداد کو گنے تو وہ 6236 ہے۔ قرآن مجید جب محفوظ ہے اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، تو سوال یہ ہے کہ آیات کی تعداد میں یہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ بات سمجھ لیجئے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے اٹھایا۔ الحم سے لے کر والناس تک قرآن مجید محفوظ ہے۔ آیات کی تعداد میں جو فرق آیا ہے، اس کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ وہ رموز اوقاف ہیں کہ قرآن مجید میں ہم نے کہاں پر آیت ختم ہونے کا نشان لگا ہوا ہے، کہاں پر وقف لازم ہے، رکنا ہے، کہاں پر نہیں رکنا ہے۔ ان امور پر اختلاف کی وجہ سے آیات کی تعداد مختلف ہو گئی، اور بعض لوگوں نے قرآن مجید کی 114 صورتوں سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی، سوائے سورہ توبہ کے کہ جس کے پہلے مذکور نہیں ہے، بسم اللہ کو بھی قرآن مجید کی آیات کے حصے کے طور پر بطور آیت شامل کیا، تو اس سے تعداد بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ وہ وجوہ ہیں رموز اوقاف کے حوالے سے، اور بسم اللہ کو بطور آیت شمار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ان چیزوں پر اختلاف کی وجہ سے تعداد کے اندر کچھ فرق آیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اس وقت جو نسخے ہیں ان کو اگر جمع کیا جائے آیتوں کو تو وہ تعداد 6236 بنتی ہے۔ سور، یہ سورت کی جمع ہے۔ اردو میں ہم سورت کی جمع صورتیں کرتے ہیں، مگر عربی میں سور ہے۔ سورت کا لفظی معنی شرف و منزلت یعنی مقام و مرتبہ، ٹکڑا بھی ہوتا ہے، اونچی اور خوبصورت عمارت بھی ہوتا ہے۔ اصطلاحی مفہوم میں جب قرآن میں لفظ سورت استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد قرآنی آیات کا ایک مستقل مجموعہ ہوتا ہے، جس کا ایک نقطہ آغاز ہو اور ایک نقطہ اختتام ہو۔ سورتوں کی جہاں تک ترتیب کا تعلق ہے، یہاں پر میں پھر وضاحت کرنا چاہوں گا،
ہم نے لیکچر کے شروع میں ترتیب توقیفی کا ذکر کیا تھا، یعنی قرآن مجید جو اب ترتیب جو مصحف میں جو تلاوت کی ترتیب ہے یہ ترتیب توقیفی ہے۔ جہاں تک قرآن مجید کے نزول کا تعلق تھا، یعنی جبرائیل امین پہلی وحی لے کر آئے، سورہ الگ کی پہلی آیات اقرا بسم ربک الذی خلق، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو آخری آیت ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم، وہ والی آیات ہے۔ اب نزول کے اعتبار سے تو چونکہ قرآن مجید مسلمانوں کی اس زمانے کی جو ضرورتیں تھیں، جو حالات تھے، ان پر اللہ کی طرف سے ایک براہ راست رہنمائی کے طور پہ اترتا تھا، تو ترتیب نزولی یعنی قرآن اتر کیسے رہا تھا وہ الگ ہے، اور قرآن مجید کو جب ایک بک میں کمپائل کیا گیا اور ایک کتابی شکل میں لکھا گیا تو وہ ترتیب اور ہے، اور یہ دونوں ترتیبیں اللہ پاک کی خود سے عطا کردہ ہوئی ہے۔ سورتوں کی کل تعداد 114 ہے، اور ہر سورتوں میں آیات کی تعداد مختلف ہے۔ سورتوں میں جو آیات کی تعداد ہے اس حوالے سے سورتوں کو 5 قسموں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلی السبع الطوال، دوسری المعون، تیسری مثانی، چوتھی المفصل۔ السبع الطوال سے مراد طویل صورتیں، 7 طویل صورتیں، سب عربی میں سبا 7 کو کہتے ہیں، اور طوال طویل کی جمع ہے، لمبی صورتیں جن میں سورہ البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ وغیرہ شامل ہیں۔ المعون یا المعین وہ صورتیں ہیں جن میں کم و بیش 100، عربی زبان میں 100 کو کہتے ہیں، 100 کو، تو جن میں کم و بیش 100 آیات ہیں انہیں المعون کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ صورتیں جن کی تعداد 100 سے کم ہے انہیں مثانی کا نام دیا جاتا ہے۔ اور المفصل چوتھی قسم ہے، علیحدہ علیحدہ مضمون والی چھوٹی چھوٹی صورتیں، جیسے سورہ کوثر ہے، سورہ الاخلاص ہے جس میں توحید کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں انہیں مفصل کہا جاتا ہے، چونکہ ان کے اندر ایک الگ سے ایک مضمون کو ڈیٹیل سے بیان کیا جاتا ہے، ایک ہی مضمون کم و بیش ہوتا ہے، اور چونکہ ان میں 2 صورتوں کے درمیان حد فاصل کے طور پر بسم اللہ بار بار آ رہی ہوتی ہے، اس لیے بھی اسے المفصل کہا جاتا ہے۔ صورتوں کی جو اقسام ہیں بلحاظ نزول یہ 2 ہیں، نمبر 1 مکی صورتیں اور نمبر 2 مدنی صورتیں۔ ان کی بہت سی تعریفات کی گئی، مگر جو جمہور میجورٹی نے جس تعریف پر اتفاق کیا ہے، مکی صورتیں وہ ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئیں، وہ مکی صورتیں ہیں، اور جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ جانے کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کے مضامین کے اندر بھی تھوڑا فرق پایا جاتا ہے۔ جو مکی صورتیں ہیں چونکہ اس کے اندر اسلام کی دعوت کی ابتدا تھی، اور دعوت کی ابتدا عقیدے سے کی گئی، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان، وجود باری تعالیٰ کا بیان، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا بیان، اور مسلمانوں کو کفار کی جانب سے جن اعتراضات کا سامنا تھا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا کیسے ممکن ہے، قرآن اللہ کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے، ان جو شبہات تھے ان شبہات کو موضوع بنایا گیا، اور کفار کی جانب سے مسلمانوں پر جو مصائب کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے تو مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی، اور انہیں امم سابقہ جو پچھلی امتیں تھیں انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا تھا، اور پچھلی ایمان لانے والی قوموں نے کس طرح مصائب کا مقابلہ کیا تھا، ان کا ذکر ہے، تاکہ جو مسلمان ہیں اس ابتدائی زمانے کے حالات کے مطابق اپنی پچھلے انبیاء کرام اور ان کی امتوں سے رہنمائی لے کر اپنی تربیت اور اپنے آپ کو بہتر طور پر دیگر کفار کے مقابلے کے اندر ایک اچھا مسلمان ثابت کر سکے اور ان کی مخالفتوں کا مقابلہ کر سکے۔ جہاں تک مدنی صورتوں کا تعلق ہے، چونکہ مدنی صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں جب مسلمان مضبوط ہو چکے تھے، مستحکم ہو چکے تھے، مسلمانوں کی ایک ریاست وجود میں آ چکی تھی، اب احکامات کا انداز مختلف تھا، اب معاشرتی سدھار کے لیے آیتیں دی گئی، نظام معیشت کے لیے آیتیں دی گئی، مسلمانوں کے لیے ریاست کو کیسے چلانا ہے، قانونی نظام کیا ہوگا اس کا، عدالتی نظام کیا ہوگا اس کا، مسلمانوں کی ریاست کے بین الاقوامی سطح پر دیگر ممالک اور اقوام سے تعلقات کیسے ہوں گے، یہ تمام تر باتیں مدنی صورتوں کا موضوع ہوئی۔ اسی طرح جو معاملات تھے، نکاح و طلاق کے معاملات تھے، وراثت کے معاملات تھے، یہ بھی مدنی صورتوں کے موضوعات کے اندر شامل ہیں۔